مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بڑا خطرناک موضوع ہے، سنو مسلمانوں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ لاتے ہیں۔ مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ مسلمان بھی ہیں، شرک کے ساتھ مسلمان کیسا ہوتا ہے بھائی؟ آؤ بتاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ عالم، ہاں رسول بھی عالم، اللہ عالم، بزرگ بھی عالم، اللہ قادر، ہاں فلاں پیر صاحب بھی قادر، علم و قدرت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کس کو، دوسری مخلوق کو کس میں ٹھہراتے ہیں؟ علم اور، ہاں اللہ عالم الغیب ہے، ہاں اور بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ بچہ دیتا ہے، ہاں اور بھی ہے بچہ دینے والے، ہمارے پیر صاحب ہے، ہمارے بابا صاحب ہے، وہ بچہ دیتے ہیں۔ اللہ موت سے ایکسیڈنٹ میں وغیرہ بچاتا ہے، اچھا نہیں، یہ تو ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے ہم کو بچایا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے ہم کو شفا دی۔ بہت خطرناک ہے، آگے سنیے۔ ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اس آیت کی وعید میں، کیا آیت پھر سنو، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ بھی شرک کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ مسلمان بھی ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی؟ مسلمان سوچتا ہے ارے مسلمان ہی ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو، نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے، لیکن بنیاد تو عقیدہ، ویزا ہے کیا؟ ساری تیاری ہے بیرون ملک میں جانے کی، سمجھ میں آیا؟ ایک پیٹی بھی بھر دیے ہیں، کپڑے بھی لے لیے، ٹھنڈی گرمی کے کپڑے بھی لے لیے، پیسہ بھی، بینک بیلنس بھی خوب ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن جب پہنچے ہیں امیگریشن میں تو پتہ چلا کہ ارے پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ویزا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان ویزا ہے، ایمان پاسپورٹ ہے، صرف اللہ کی توحید، اللہ اللہ ہے، باقی سب غیر اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، باقی سب۔ یہ راز مسلمان کو نہیں معلوم، اور الجھا رکھا ہے کس نے؟ ابھی کہا تھا اے نبی آپ تو ان سے اجرت نہیں مانگتے، لیکن اس وقت ساری دنیا میں جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ اجرت بھی مانگ رہا ہے۔ اس لیے سنبھال کے رکھو اپنے 20، 25، 500، 1000 چیلے سنبھال کے رکھو، کیوں؟ دکشنا آتا رہے گا۔ بات سمجھے گے نہیں؟ جن کی اجرتیں امت سے وابستہ ہے وہ حق نہیں بتائیں گے، اس لیے توحید کو خالص کرو۔ سنو، ابن کثیر نے فرمایا اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ مسند احمد میں، لو حدیث مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا فرمایا حدیث میں؟ حضور نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ کیا ہے؟ صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا شرک اصغر کیا ہے؟ ریا شرک اصغر ہے، دکھلاوا شرک اصغر ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں نماز وغیرہ، دیکھا کہ کوئی مقتدی آ گئے، کوئی دوسرے صاحب آ گئے، سمجھ میں آیا؟ ارے وہ میں تیسرے حج کی ذرا مسواک لے کر آنا، وہ چوتھے حج کے کھجور لا اور پانی لا زمزم کا، اس میں حج بازو کو ہے، دکھلاوا ہے، تو شرک اصغر ریا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے دکھلاوے سے بچو۔ دکھلاوے سے کیا کرو؟ بچو۔ یہاں یاد آ گیا اس لیے بتا دوں کہ اپنے اعمال پہلے ہوتے نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ ہو گئے تو شیطان دکھلاوا کرا دیتا ہے۔ تو کیسے اپنے عملوں کو بربادی سے بچانا ہے، دکھلاوے سے بچانا ہے؟ جیسے ناپاکی کے زمانے میں عورتیں اپنے کپڑے کو چھپاتی ہیں، ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہیں،
کچھ پتہ چلتا ہے؟ عزت ہے اس کی، سمجھے گی نہیں؟ اس سے زیادہ ہم کو اپنے عمل چھپانا ہے، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ شہید کو سخی کو بلایا جائے گا، کس کے لیے کیا تھا؟ جان دے دی اللہ کے راستے میں، پورا مال لٹا دیا، اور کیا کر دیا کہ عالم صاحب تم نے زندگی بھر علم دیا سب کو، یا اللہ تیرے لیے جھوٹ کہتا ہے، واہ واہ کے لیے پکڑو اور ناک کے بل منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دو۔ ہیرو لوگ ڈالے جائیں گے، یہ تینوں ہیرو ہے، ہیرو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ریا کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موت تک بھی اخلاص آ جائے تو سستا سودا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا ریا شرک اصغر ہے، مسلمان بھی ہوگا ریاکار بھی ہوگا تو یعنی کیا؟ مشرک ہوگا۔ آگے دوسرا اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے۔ غیر اللہ، ہاں تیری قسم، میری قسم، کھا میری قسم، سمجھ میں آیا؟ چلتا نا گھروں میں، یہ تیری قسم میری قسم یہ سب غیر اللہ ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ قسم پہلے تو کھاؤ مت، جھوٹے ہیں، حدیث میں لکھا ہے، اور اگر کھانا پڑا تو اللہ کی کھاؤ، خالی کس کی؟ کہاں گیا مسلمان؟ کدھر دین کدھر ہے اور یہ کدھر چلا گیا بیچارہ؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت ماننا اور نیاز ماننا بھی باتفاق فقہا شرک ہے۔ کتنے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئے؟ مولانا کھانے کو آؤ، ہم مولانا کو کیا مانگتا؟ فارغ ہونے کے بعد کھانا مانگتا، وہ تو ہمارے مدرسے میں پلاؤ بریانی اور دال چائے، ورنہ ہم نے جو کھایا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، دال چاول بہت ہو گیا، پیسے بھی نہیں جیب، تو ہم اتاو لیتے کھانے کے لیے، دانت ہمارے سل سل کرتے تھے، اور جیسے امامت پہ لگے تو ہر چہ آمد اندر گھسیٹ، عام باشد یا کھویٹ، جو آیا گھسیٹو۔ تو کاغذی پورہ جیسی جگہ کے اندر ہم کو سادے کھانوں پر بھی بلاتے تھے، ہم جاتے تھے، اور آج تک یاد ہے ان کا احسان۔ اس وقت ہمارا جسم بھوکا تھا، تو ایک صاحب آئے، کہیں گے وہاں کھانے کو آؤ، بکرا کاٹ رہے ہیں ہم، فلاں بابا کی پیرانے پیر کی کندوری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کندوری، یہ درگاہوں پہ آتے تو کندوری کرتے، وہ وشال گڑھ میں تو باقاعدہ مرغا فرض ہے تقریباً، دیسی مرغا۔ تو میں نے ان کو بٹھایا، غیبی پیر صاحب ذرا بیٹھو، بڑی عمر کے تھے، کیا کریں گے آپ؟ کیسا کریں گے کندوری؟ اور بہاؤ کے نام پر، مطلب بہاؤ کے نام پہ کیسے؟ بسم اللہ ہی کاٹتے تھے، پیرانے پیر کے نام پر یہ بکرا ذبح کرتا ہوں۔ ہاں بولے ایسا بولیں گے؟ میں بولا پھر میں نہیں آؤں گا، پھر میں نہیں آؤں گا، یہ حرام ہو گیا۔ تو پھر کیا کرنا؟ میں نے کہا تم ایسا کہو بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد بولو اے اللہ اس کا ثواب ہمارے پیرانے پیر کو پہنچا دے۔ ایسا چلتا؟ میں بولا ایسا صحیح ہے، یہی چلتا، وہ نہیں چلتا۔ ہاں ہم ایسا کریں گے۔ میں بولا میں بھی کھانے کو آؤں گا، امام صاحب کو اور کیا چاہیے؟ تو اتنی استعداد علماء میں ہونی چاہیے کہ وہ بات کو بگاڑنے اور حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بولنے کے بجائے صحیح راستہ صحیح دشا دکھائے تو امت سمجھنے کو تیار ہے۔ بات سمجھیں؟ تو غیر اللہ کی منت ماننا، نیاز ماننا بھی باتفاق فقہا کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر اس آیت کو پڑھو، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو کئی مسلمان آج شرک کے ساتھ مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان؟ تو پھر اللہ کی وہ آیت یاد کرو، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مدد کیسے کرے گا آج کے مسلمانوں؟ اس کے روزے کیسے قبول کرے گا؟ اس کی تلاوت کیسے قبول کرے گا؟ اس کی نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے ٹٹولو، اپنے گھروں سے شروع کرو کہ توحید، بیٹا اللہ کی توحید میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، خاتم الانبیاء بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، یہ دوسروں کا تو نمبر ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اس کو میں نے بہت وضاحت سے آپ کے سامنے بیان